Today we will discuss about the message passing programming modes and the objectives we want to achieve after completing this topic are that what is message passing programming and what are its different modes. First, the message passing programming. While in the distributed memory processes have access only to local data. ये इस चीज़ से हमने प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर बैठे हैं कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोसेस जो हैं प्रोसेसेस हैं उनकी एक्सेस हुआ करती है अपने लोकल डाटा के ऊपर, ठीक है। किसी और प्रोसेस की जो मेमोरी की बात कर रहे होते हैं तो इन दैट केस उसको अगले प्रोसेस से क्या करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। The sender process issues a send call and the receiver process issues a matching receive call. तो ये बेसिकली दोनों जो है एक दूसरे से मैच करने के बाद ही वो आपके पास एक मैकेनिज्म ये वाला आपके पास आता है, ठीक है। अब फर्दर आपके पास क्या है कि द लॉजिकल व्यू ऑफ मशीन सपोर्टिंग द मैसेज पासिंग पैराडाइम कंसिस्ट ऑफ पी प्रोसेसेस ईच विद इट्स ओन एक्सक्लूसिव एड्रेस स्पेस, ठीक है। जब हम इसकी एक लॉजिकल व्यू देखते हैं उस मशीन की जो मैसेज पासिंग पैराडाइम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पी प्रोसेसेस हैं और चूँकि अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल हम देख रहे हैं तो इसमें हर एक की अपनी क्या होगा, एक जो लोकल मेमोरी या एक्सक्लूसिव एड्रेस स्पेस उसके पास मौजूद होगी। अब जो भी डाटा होगा वो क्या करेगा कि ईच डाटा एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ द पार्टीशंस ऑफ द स्पेस, हेंस डाटा मस्ट बी एक्सप्लिसिटली पार्टीशनड एंड प्लेस्ड, ठीक है। कि डाटा जो है वो किसी न किसी एक पार्टीशन जो भी स्पेस की पार्टीशंस हैं उनमें से किसी एक का पोर्शन होगा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई वे नहीं होगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। जो ऑल इंटरेक्शंस हैं, चाहे आप वो इंटरेक्शंस आपके पास क्या आ सकती हैं, रीड ओनली आपके पास आ सकती हैं या आपके पास रीड एंड राइट ऑपरेशंस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस मर्जी टाइप की इंटरेक्शंस हो ये क्या कर रही होगी, इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ टू प्रोसेसेस। कि जब भी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो दो प्रोसेसेस जो बेसिकली सेंडर और रिसीवर हैं उनके दरमियान में क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेशन जो है वो डेवलप करना ज़रूरी होता है। It means the process that has the data and the process that wants to access the data, ठीक है। कि एक जिसके पास वो इंफॉर्मेशन या डाटा है, दूसरा वो जिसको वो इंफॉर्मेशन या वो जो डाटा जो है वो रिसीव करना चाहे या उसको एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। अब ये जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, these two constraints while onerous make underlying cost very explicit to the programmer, ठीक है। कि आपके पास जो है वो प्रोग्रामर के लिए ये जो कास्ट है वो आपके पास एक एक्सप्लिसिटली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पिक्टोरिकली अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि एक प्रोसेसर ज़ीरो है, एक प्रोसेसर वन है, हर एक की अपनी लोकल मेमोरी है और उसने डाटा को प्रोसेसर ज़ीरो ने प्रोसेसर वन तक भेजना है। इट मीन्स कि प्रोसेसर ज़ीरो जो है वो क्या करेगा, जो उसकी मेमोरी में पड़ा हुआ डाटा है जो उसने शेयर करना है वो सेंड की कमांड के साथ भेजेगा, और जो प्रोसेसर वन है वो बेसिकली उसी की मैचिंग जो है वो एक रिसीव की आपके पास कॉल आएगी जो उसी की मैचिंग होगी सेंडर जो सेंड वाली कॉल है, और वो उसको डाटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मोड्स की बात कर रहे होते हैं कि जब हमने मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग की है तो उस सूरत में उसके मोड्स आपके पास क्या आ सकते हैं, ठीक है। जो तीन टाइप के जो डिफरेंट मोड्स हैं वो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपके पास क्या आ सकता है, आपका सिंक्रोनस है, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग है, बफर्ड अनबफर्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं जो मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग को
کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہ 3 پروگرامنگ موڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ فار ایگزامپل بلاکنگ یا نان بلاکنگ کے اندر کیا ہوا کرتا ہے, تو نان بلاکنگ میں کیا ہوگا کہ روٹین از نان بلاکنگ if it is guaranteed to complete regardless of external events. فار ایگزامپل دا ادر پروسیسرس. اب اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینڈ از اے نان بلاکنگ. سینڈ کی جب ہم نے وہ فنکشنالٹی کی بات کی ہے کہ وہ ایک سینڈ کا فنکشن جب کال کرے گا تو سینڈ از نان بلاکنگ اف اٹ از گارنٹیڈ ٹو ریٹرن ویدر اور ناٹ دیر از اے میچنگ ریسیو. ٹھیک ہے. تو یہ نان بلاکنگ ہوگا اگر اس کے ساتھ جو میچنگ ریسیو جو ہے وہ نہیں ہے, تو ان دیٹ کیس ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں, نان بلاکنگ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نان بلاکنگ کے اندر ہمارے پاس اٹ مینس کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا سینڈر آف اے میسج ڈزنٹ ویٹ فار اے ریسپانس فرام دا ریسیپینٹ اینڈ کین کنٹینیو ود اٹس ٹاسک امیجیٹلی. ٹھیک ہے. آفٹر سینڈنگ دا میسج, کیا اس نے ایک میسج سینڈ کیا, سینڈ کرنے کے بعد اگلے میسج یا اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جو ہے وہ پرفارم کرتا رہتا ہے, ویٹ نہیں کر رہا اس کو جو رسپانس ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینڈر ہے ڈزنٹ گیٹ بلاکڈ اینڈ کین کنٹینیو پروسیسنگ ادر ٹاسک, کہ سینڈر جو ہے وہ بلاک نہیں ہوا اور جو باقی کام ہے وہ کیا کر رہا ہے, کمپلیٹ کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. However, non-blocking mode can make the program more complex and error prone. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ ایشوز آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتی ہے, تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. کہ اگر سپوز کر لیں کہ آپ نے جو میسج کیا تھا اور اس کے ریسیو نہیں آئے تو وہ دوبارہ سے وہیں سے آپ کے پاس پیچھے جانا پڑے, تو وہ جو ٹریکنگ ہے وہ تھوڑی سی اس کو مینیج کرنا وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے, مشکل آپ کے پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایز the sender needs to handle the possibility that a message might not be delivered or processed correctly. ٹھیک ہے. کہ وہ ڈلیور نہیں ہوا یا پروسیس کریکٹلی نہیں ہوا, تو ان دیٹ کیس چونکہ آپ آگے کی طرف موو کر چکے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مینیج کرنا جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ پروگرامر کے اوپر جو ہے وہ اس کا بوجھ ہوا کرتا ہے. جب ہم بلاکنگ موڈ کی بات کرتے ہیں تو بلاکنگ کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ روٹین جو ہے وہ بلاکنگ ہوگی. روٹین از بلاکنگ اف اٹس completion means the return of control to the calling routine may depend on an external event. ٹھیک ہے. اب وہ ایونٹ کیا ہے کہ an event that is outside the control of the routine itself. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک جب ہم نے سینڈ کا فنکشن کیا تو send is blocking if it doesn't return until there is a matching receive. کہ اب سینڈ کا جو ہوگا وہ آپ کو پہلے والے میں کیا تھا نان بلاکنگ میں کہ وہ نان بلاکنگ میں ہوگا if it is guaranteed to return whether or not there is a matching receive, کہ میچنگ ریسیو ہے یا نہیں ہے, اس میں ریٹرن جو ہے وہ کیا تھا, گارنٹیڈ تھا. یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اس کو میچنگ ریسیو نہیں ہے تو اس کیس میں اس کا ریٹرن جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کون سا موڈ آ جائے گا, وہ بلاکنگ موڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس موڈ کے اندر آتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ دا سینڈر از بلاکڈ انٹل دا ریسیپینٹ ہیز کمپلیٹڈ اٹس ٹاسک وچ کین لیڈ ٹو پوٹینشیل ڈیلے ان دا اوور آل ایگزیکیوشن آف دا پروگرام. کیونکہ ایک جو پروسیس ہے اس نے سینڈ کیا, سینڈ کرنے کے بعد اب وہ ویٹ کر رہا ہے اور ان دیٹ کیس وہ وہاں پہ اب کوئی بھی ایک یوزفل ٹاسک پرفارم نہیں کر رہا, تو یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہا ہے, ایک ڈیلے, ایک پوٹینشیل ڈیلے ہے جو اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جب ہم بلاکنگ موڈ کے اندر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پروگرامنگ لاجک کے حوالے سے بلاکنگ موڈ جو ہے وہ کیپیبل ہوا کرتا ہے کہ وہ سمپلیفائی کر دے پروگرامنگ لاجک کو اور یہ انشور کر دے کہ میسیجز جو ہیں وہ
ڈیلیورڈ ہو جائیں گے یا ڈیلیورڈ ہوئے ہیں ریلائبلی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سنکرونس کی یا اے سنکرونس کی، تو اے سنکرونس موڈ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اے سنکرونس کمیونیکیشن موڈ کے اندر جب بات کرتے ہیں تو وہ ہوگا a routine is asynchronous if it initiates an operation that happens logically outside the flow of control of the calling process. The important practical distinction is whether the program may be required to check for the completion of the operation before proceeding. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سنکرونس جو اے سنکرونس کمیونیکیشن ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو سینڈر ہوگا وہ ایک میسیج کو سینڈ کرتا ہے ریسیور کو اور کنٹینیوز ود اٹس ایگزیکیوشن وداؤٹ ویٹنگ فار ریسپانس. ٹھیک ہے، اب یہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے یہ کافی مفید ہوا کرتا ہے جب سینڈر جو ہے وہ اس کو امیجیٹ ریسپانس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے، اب جب ہم بات کرتے ہیں سنکرونس موڈ کی تو جو سنکرونس آپ کے پاس ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ سنکرونس موڈ میں a routine is synchronous if its operation happens within the flow of control of the calling process. کہ اس سنکرونس کمیونیکیشن کے اندر کیا ہوگا کہ the sender waits for a response from the receiver before proceeding with further execution. This ensures that the sender and receiver are in sync with each other. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ہے وہ جو بفرڈ اور ان بفرڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ موڈز آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں. اب بفرڈ موڈ کے اندر جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جنہوں نے جب آپ نے کمیونیکیشنز کا یا نیٹ ورک کا جنہوں نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، یا آپریٹنگ سسٹمز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جو میسیجز ہیں وہ کہیں پہ سٹور ہوتے تھے تو جو ایک ٹیمپریریلی سٹوریج ہوا کرتی تھی اس کو ہم بفر کا نام دے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بفر اسی میننگز میں ہیں، لیکن جب آپ اس کنٹیکس میں اندر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ روٹین دیٹ یوزز بفرڈ میسیجز پاسنگ از اے پروگرام دیٹ سینڈز اینڈ ریسیوز میسیجز یوزنگ اے بفر. ٹھیک ہے، ان دس موڈ messages are queued in the buffer until they are ready to be sent or received. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ بفرڈ انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں یا بفرڈ کمیونیکیشن موڈز کے اندر آتے ہیں تو میسیجز جو ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک بفر کے اندر جو ہے وہ سٹور کرتے ہیں جب بھی ہم اس کو ریسیور کو ریسیو کرنے سے پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کمیونیکیشن موڈ ہے یہ کافی مفید ہوا کرتا ہے جب ریسیور جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوا کرتا میسیج کو فوراً ہی ریسیو کرنے کے لیے. تو آپ نے میسیج کو سینڈ کرنے کے لیے پہلے کیا کیا، بفر کے اندر بیسیکلی سٹور کر دیا. جیسے ہی آپ کا جو ریسیور ہے وہ میسیج ریسیو کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے تو آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو سینڈ کر دیتے ہیں. جو ان بفرڈ ہوا کرتا ہے وہ اس کے کنٹراسٹ میں ہوا کرتا ہے کہ روٹین may be used to perform a specific message passing task such as sending or receiving a message between two processes doesn't use a buffer. ٹھیک ہے، کیا وہ بفر نہیں یوز کر رہا. میسیجز آر سینٹ اینڈ ریسیوڈ امیجیٹلی وداؤٹ اینی بفرنگ. دس موڈ از یوزفل وین لو لیٹنسی از ریکوائرڈ. کہ جب آپ کی اس میں لیٹنسی کا فیکٹر جو ہے، کیونکہ جب آپ بفر کر لیتے ہیں، بفر کرنے کے بعد جب وہ ریڈی ہوگا سینڈ ہوگا تو اٹ مینس کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ سینڈ یعنی میسیج ریڈی ہونے سے لے کے میسیج کو ریسیو کرنے کے درمیان میں ایک لیٹنسی یا ایک ڈیلے آ گیا. اگر آپ کی کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ یہ لو لیٹنسی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کیس کے اندر آپ ان بفرڈ انوائرمنٹ کے اندر کہ میسیج جیسے ہی آپ کے پاس سینڈ ہوگا ریڈی ہوگا وہ آپ کے پاس سینڈ کر دیا جائے گا اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کا ریسپانس آپ کے پاس ملے گا. ٹھیک ہے، اب اس ان بفرڈ کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ سینڈر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بلاک ہو جاتا ہے. دا سینڈر بلاکس انٹل دا ریسیور ریسیوز دا میسیج. ٹھیک ہے، اب یہ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے یہ یوزفل ہوا کرتا ہے
جب امیجیٹ سنکرونائزیشن بٹوین سینڈر اور ریسیور جو ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کچھ بیسک موڈس تھے پروگرامنگ کے جن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈفرینٹ جو پیرلل اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں میسج پاسنگ کے لیے وہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فردر ان کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ اگلے ٹاپکس کے اندر ہم دیکھیں گے.